آج کل ایک بڑا زبردست ایشو چل رہا ہے کہ جو بچی سے زیادتی ہوئی، بچی کو قتل کر دیا۔ اب اس پہ ہر آدمی اپنی اپنی رائے دینے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ یوں کر لو، کہتا ہے یوں کر لو، کوئی یہ نہیں سوچا یہ کیوں ہوا، یہ ہوا کیوں ہے۔ میں نے نیک لوگوں کے بیانات سنے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ قانون بناؤ ایسی سزا دو کہ عبرت کا نشان بن جائے۔ سارے سیاستدان لگے ہوئے ہیں، مولوی لگے ہوئے ہیں کہ اس کو قانون بنا دو۔ کوئی یہ نہیں کہہ رہا یہ ہوا کیوں، یہ کیوں ہوا، ایسی نوبت کیسے آ گئی۔ بات یہاں تک پہنچ، ہم اتنے زمین پہ گر گئے کہ انسان انسانیت سے نکل کے درندگی میں پہنچ گیا ہے۔ یہ کیوں ہوا ہے؟ دیکھو، کسی کو جب کوئی بیماری لگتی ہے نا، مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہوا، تو وہ ہارٹ کا مسئلہ ہونا بیماری نہیں ہے، ہارٹ بیماری کی وجہ سے ہوا ہے۔ وہ بیماری پیچھے کیا ہے، کس وجہ سے ہارٹ تک پہنچی بات۔ وہ کہتے جی ہاں ان کا کولیسٹرول بڑھ گیا تھا، تب جناب یہ کولیسٹرول بڑھنے سے ہارٹ اٹیک ہوا ہے، وجہ پیچھے کولیسٹرول ہے۔ دیکھو، جب بے حیائی عام ہوتی ہے نا، جب بے حیائی عام ہوتی ہے، اس بے حیائی کا کوئی نتیجہ نکلے گا کہ نہیں نکلے گا۔ ٹی وی پہ صرف خبریں دیکھو، ٹی وی پہ بیٹھ کے صرف خبریں ہی ہوگا، خبریں لگانے کی کوشش کرو، 9 بج گئے خبریں، چلو ملک کے حالات دیکھنے ہیں، دیکھو کیا ہو رہا ہے، تو خبر لگا کے دیکھو، اس سے پہلے 4 اشتہار چلیں گے، اب اوپر چل جائے گا کہ کیا ہو رہا ملک میں۔ جب میڈیا میں اس طرح کی بے حیائی پھیلے گی اور معاشرے میں کسی کو شعور ہے نہیں، بے حیائی خوب پھیلا رہے وہ اچھی طرح، اور اس پہ کوئی نیک آدمی بھی بات نہیں کر رہا۔ بھائی، آپ کسی نوجوان کو بے حیا فلمیں دکھا رہے ہو، اس کو بے حیا اشتہارات دکھا رہے ہو، ننگی عورتیں دکھا رہے ہو، اس خوب میڈیا پہ اسے خوب بے حیائی دکھا رہے ہو، اور اسے کیا کہہ رہے ہو، دیکھو تم نے کوئی برائی نہیں کرنی، کوئی برائی نہ کرنا، اس کی سزا بڑی سخت ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھ لو کہ کوئی آدمی یہاں، اس کو کہو گے خوب 2 گھنٹے جم میں ایکسرسائز کر، خوب جب ایکسرسائز تو کر لے، ایکسرسائز کر کے تیرا میٹابولک سسٹم تیز ہو جائے، اب تو نے بیٹا کھانا نہیں کھانا بالکل کبھی بھی۔ اب جب اس کو اچھی طرح بھوک لگ جائے تو اسے کہنا کھانا نہیں، تو نے کھانا کبھی کھانا نہیں کھانا، تو کیا کہیں گے اس کو، پاگل ہے یہ آدمی، یہ اس کو ایکسرسائز کرا کے بھوک لگوا رہا ہے اور پھر کہہ رہا کھانا نہیں کھانا۔ آپ نے 4-5 دن سے یہ مسئلہ چل رہا ہے، کسی نے یہ سنا کسی کی بات کہ یہ بے حیائی کی وجہ سے ہو رہا ہے، سنا کسی کا بیان، اپنے ایمان سے بتاؤ کہ یہ بے حیائی پھیلا کے آپ نے یہاں پہنچا دیا ہے کہ ہر آدمی فرسٹریٹ کر دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حیا، شرم حیا، یہ ایمان کا سب سے اہم جز ہے۔ حیا کہ تو بے حیا ہو جا، پھر کچھ بھی نہیں، پھر جو مرضی کر، صرف بے حیا ہو جا، پھر تیرے ہر چیز بعید ہے، جو مرضی کر لینا پھر۔ اور حیا ہی تو مارتی ہوتی ہے کہ جی مجھے اس باپ کی حیا مارتی ہے، ماں کی حیا مارتی ہے، یہ میرا بڑے ہیں ان کی حیا مارتی ہے، مجھے میرے ایمان کی حیا مارتی ہے، مجھے میرے اللہ کی حیا ہی تو ہوتی ہے۔ جب حیا نکل گئی پھر جو مرضی کرو، حیا تو ہم نے خود نکال دی۔